یقین کریں کہ کسی بھی کونے میں اگر کوئی اپنا علاج کروانا چاہ رہا ہے اسے دوائی کی کمی نہیں ہوگی۔ پاکستان بنا تو اس میں 50 بیڈز تھے، اب الحمدللہ اس میں 1500 یعنی 1500 بیڈز ہیں کہ ہمارے کوئی 23 کے قریب ڈسپلنز ایسے ہیں جس میں ہم پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کروا رہے ہیں ڈاکٹرز کو۔ چیسٹ میں ہے، پہلے صرف ایکس رے کرواتے تھے، اب سی ٹی اسکین کرواتے ہیں۔ دو ایشیا کے عظیم لوگوں کا گلاب دیوی اسپتال میں آنا اور ان کی خدمات کو سراہنا کتنا آپ کو جو ہے فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے دیکھا کہ پرچی کی قیمت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، تو اتنا سارا کچھ جو ہے وہ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ ہمارے ہسپتال میں ایک بھی بلڈنگ ایسی نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہو، ساری کی ساری 100% ڈونرز کی بنی ہوئی بلڈنگز ہیں۔ ہمارے پاس مریض آتا ہے جی تو وہ اس امید پہ آتا ہے کہ اس کا علاج مفت کیا جائے گا۔ میں نے آج تک ان سارے صاحبان کی طرف سے جو دن رات اس کے لیے اپنے صرف کرتے ہیں، کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں دیکھا کہ اس کا نام بدل دیا جائے۔ اگر ٹی بی نکل آتی ہے تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ این پی جی میڈیا کے ساتھ میں شارق علی ہوں اور آج موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے چیسٹ ہاسپٹل گلاب دیوی ہاسپٹل میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایم ایس گلاب دیوی ہاسپٹل جناب ڈاکٹر حامد حسن صاحب۔ انہی سے جانتے ہیں کہ اس اسپتال میں کیا کیا امراض جو ہیں دیکھے جاتے ہیں، کن کن چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ ہسپتال پاکستان بننے سے پہلے سے معرض وجود میں آیا اور کس طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں مہیا کیا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ چیسٹ ہاسپٹل ایشیا کا سب سے بڑا جہاں پہ آج میں موجود ہوں، اس چیسٹ ہاسپٹل میں کیا کیا امراض جو ہیں چیسٹ کے دیکھے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاسپٹل کی عمر جی اب تقریباً 90 سال ہو چکی ہے۔ یہ 1934 میں اس کا افتتاح ہوا تھا، اور اس کا افتتاح جب ہوا تو وہ گاندھی جی کے ہاتھ سے ہوا۔ ان کے لگی ہوئی جو سنگ بنیاد کی جو پلیٹ ہے وہ ابھی تک اس بلڈنگ پہ لگی ہوئی ہے، حالانکہ اوریجنل بلڈنگ مخدوش ہو گئی تھی اور اس کو گرانا پڑ گیا تھا۔ اس علاقے کے ایک مخیر شخص لالا لاجپت رائے کی والدہ گلاب دیوی کا ٹی بی کی وجہ سے انتقال ہوا، اس کے یاد میں انہوں نے گلاب دیوی ٹی بی ہسپتال فار ویمن سے اس کا آغاز کیا۔ جب پاکستان بنا تو اس میں 50 بیڈز تھے، اب الحمدللہ اس میں 1500 یعنی 1500 بیڈز ہیں، اور یہ 50 سے 1500 تک کا جو سفر ہے یہ سارے کا سارا بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستانیوں نے طے کیا ہے۔ جب پاکستان بنا تو یہ عورتوں کا ٹی بی کا ہسپتال تھا، پھر اس میں مردوں کو شامل کیا گیا، پھر چیسٹ کی تمام بیماریوں کا علاج ہونے لگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سے مریض ایسے آتے ہیں کہ جن کی تکلیفیں تو پھیپھڑے کے امراض سے ملتی ہیں، جیسے سانس کا تنگ ہونا، کھانسی کا آنا، لیکن دراصل ان کو دل کی بیماری ہوتی۔ اس کے لیے پھر ہم نے دل کا وارڈ شروع کیا۔ اب ہمارا دل کا بہترین ایک یونٹ، اسٹیٹ آف دی آرٹ یونٹ کام کر رہا ہے، جہاں ایمرجنسی اینجیوپلاسٹیز اور یہ سارے کارڈک سرجری، یہ تک سارے کام روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب اس میں یہ ملٹی ڈسپلنری پاکستان کا چیسٹ کا ایک سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، جس میں ملٹی ڈسپلنری امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اس میں میڈیسن، سرجری، گائنی آپ، سی این ٹی آئی، پلمونالوجی، کارڈیالوجی، سیکیٹری، ڈرماٹولوجی، یہ سارے شعبے پوری طرح سے کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اس کا لیول یہ ہے اس وقت کہ ہمارے کوئی 23 کے قریب ڈسپلنز ایسے ہیں جس میں ہم پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کروا رہے ہیں ڈاکٹرز کو۔ اس میں سے 11 میجر ٹریننگ ہے، 11 ڈسپلنز میں میجر ٹریننگ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ہاسپٹل کس لیول پہ علاج اور ٹریٹمنٹ کر رہا ہے۔ اگر مریضوں کو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آنے والے مریض جو ہیں ان میں سے 95% مریض ایسے ہیں کہ جو غربت کی کوئی بھی لائن کھینچ لیں اس سے نیچے ہیں، وہ اپنا علاج خود نہیں کروا سکتے۔ ان کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کا علاج مفت کیا جائے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اب علاج دراصل بہت مہنگا ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انفلیشن کی وجہ سے مہنگا ہو گیا، بلکہ اس کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، نیا ایکوپمنٹ آ گیا ہے، نئی مشینری بہت کاسٹلی ہے۔ اب اینجیوگرافی اگر کروانی ہے، پہلے ہم 4 دوائیاں دیتے تھے، اب پھر ایکو کرتے ہیں، پھر اینجیوگرافی کرتے ہیں، پھر اینجیوپلاسٹک کرتے ہیں، پھر آپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ ہر ایک کو کروڑوں روپے کی مشینیں درکار ہیں، لاکھوں روپے کے جو ڈسپوزیبلز ہیں وہ درکار ہیں۔ اسی طرح چیسٹ میں ہے، پہلے صرف ایکس رے کرواتے تھے، اب سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، اب وہ جین ایکسپرٹ کرتے ہیں، اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ، برونکوسکوپیز کرتے ہیں، اندر کیمرے ڈالتے ہیں۔ تو ہر جگہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی۔ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا اب ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل سر، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میرے سامنے یہ جو لیٹر ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے آپ کو ٹوکن آف اپریسیشن کے طور پہ دیا۔ آپ نے بتایا کہ گاندھی صاحب نے اس کا افتتاح کیا۔ دو ایشیا کے عظیم لوگوں کا گلاب دیوی اسپتال میں آنا اور ان کی خدمات کو سراہنا کتنا آپ کو جو ہے فخر محسوس ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کی ہم جتنا بھی جس کے لیے اللہ کریم کا شکر کریں تھوڑا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایز بابا قوم، فادر آف دی نیشن، ہمارے
हॉस्पिटल का 1947 में विज़िट किया था। वो यहाँ इसलिए आए थे कि उस वक्त उन्होंने अपने मैसेज में लिखा भी, आप पढ़ेंगे कि ये उस वक्त रिफ्यूजीज़ को यानी महाजरीन की खिदमत कर रहा था। तो हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि अपने पाकिस्तान बनाने वाले लोगों को जब वो महाजर होकर इस मुल्क में आए थे और बड़े ख़राब हालत में थे, ख़राब इस तरह कि ना सिर्फ उनसे ज़मीन छिन गई थी बल्कि वो अपनी जानो माल इज़्ज़त आबरू और खुदा जाने किस किस चीज़ की कुर्बानी दे के यहाँ तक पहुँचे थे। ज़ख्मी तो तब लाए ही यहाँ जाते थे क्योंकि वाल्टन स्टेशन करीब है, तो वो ज़ख्मियों के लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक्चुअली उनको मिलने यहाँ आए थे। तो हमारा ख़्याल ये है कि ना सिर्फ ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है बल्कि हमारा ख़्याल ये है कि ये अस्पताल जिस तरह तरक्की करता रहा है, अपने बेतहाशा प्रॉब्लम्स के बावजूद आगे की तरफ बढ़ता रहा है और बंद नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शायद उन लोगों की दुआएं यहाँ कहीं सस्पेंडेड हैं। बिल्कुल सर, एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे टीबी का इलाज किया जाता है जो एक बड़ा महलिक मर्ज समझा जाता था, अब तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी मुमकिन है और 100 में से 90 से ज़ायद लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होते हैं। सर बहुत ज़्यादा बजट लगता होगा, यहाँ पर मैंने देखा कि पर्ची की कीमत तकरीबन ना होने के बराबर है, तो इतना सारा कुछ जो है वो कैसे मैनेज कर लेते हैं? इसमें कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारी ग्रांट्स आती हैं, अगरचे वो ग्रांट हमारी ख्वाहिश ये है कि कम से कम 50% जो हमारा ख़र्च है वो गवर्नमेंट की ग्रांट से पूरा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आने वाले मरीज़ जो हैं ये वही मरीज़ होते हैं जिस गरीब लोग होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता, उनसे हम कुछ कमा नहीं सकते, और ये वही लोग होते हैं जो एक्चुअली जिन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाना होता है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से हम इस नज़र से देखते हैं कि वो हमारी मैक्सिमम मदद करेंगे। अभी सूरत हाल थोड़ी सी इस हिसाब से वो नहीं है जो होनी चाहिए, बल्कि इस साल की ग्रांट अभी तक हमें जो बजटेड ग्रांट है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और आपके तवज्जुह से हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो ग्रांट हमें मिलेगी तो हम अपने मरीज़ों की बेहतर खिदमत कर सकेंगे। डोनर्स का सर कितना किरदार होता है? लेकिन डोनर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हमारी मदद की जाती है। हमारे अस्पताल में एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो हमने बनाई हो, सारी की सारी 100% डोनर्स की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट या कुछ इदारे देते हैं या डोनर्स देते हैं, दवाइयों का ख़र्चा डोनर्स उठाते हैं। इसके अलावा 2 वक्त का खाना और सुबह का नाश्ता भी डोनर्स की तरफ से होता है। यहाँ तक कि जो हमारे लवाहिकीन हैं उनके लिए भी एक डोनर ने कुछ अरसे से, कई सालों से अब एक दस्तरखान चल रहा है जहाँ पे तकरीबन 1100-1200 लोग हर रोज़ दोपहर का, रात का खाना जो है वहाँ से वो खाते हैं और नाश्ता करते हैं। सर यहाँ पर सहरी भी जो है, अभी मुझे बताया जा रहा था कि यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग जो है रोज़ाना सहरी करते हैं और बड़ी लेविश किस्म की सहरी होती है, क्योंकि मुझे बताया गया कि जो टीबी के मरीज़ होते हैं उनके लिए अलग इंतज़ाम होता है, उसके अलावा भी लोग यहाँ पर आके सहरी करते हैं। तो वो सारे इंतज़ामात भी जो है गुलाब देवी देखता है या वो मतलब इंडिविजुअल है? इसमें जो तो मरीज़ों का खाना है वो तो गुलाब देवी देखता है, जो इसके अलावा जो लवाहिकीन का है ये हमारे डोनर्स हैं जो अपने तौर पे न सिर्फ इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं बल्कि इंतज़ाम भी खुद से करते हैं। सर क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि इतना बड़ा जब एक प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे मसाइल तो एक आम सी बात होती हैं, क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? हमारे पास मरीज़ आता है जी तो वो इस उम्मीद पे आता है कि उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा, क्योंकि इस अस्पताल का जो डोन है ये गैर सरकारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे जाना जाता है। तो यहाँ आने वाले जो गुर्बत लाइन से नीचे, जैसे मैंने कहा है, वो लोग होते हैं और उनकी तवक्को होती है कि उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो जब वो मुफ्त इलाज करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, उसके लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको एक्सपर्ट लोग चाहिए, आपको सही मशीनरी चाहिए, उसके बाद मेडिसिन चाहिए, डिस्पोजेबल्स चाहिए। इन सब के लिए हमारी तगोदो होती है कि किसी तरह हम हर मरीज़ का इलाज मेरिट पे बेहतर से बेहतरीन कर सकें। हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ है उसमें कोई कमी नहीं है, हमारे पास बिल में कोई कमी नहीं है, हमारा इक्विपमेंट, हमारी स्पेस इस सारे काम के लिए बेहतरीन है। लेकिन रेगुलर जो दवाइयाँ खर्च हो रही होती हैं उनके लिए हमें सख्त हमें मुश्किल होती है कि हम हर वक्त हर मरीज़ में से कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह इस मरीज़ का काम कर दें, इसका कर दें। हम ये समझते हैं कि जो मरीज़ हमारे पास आता है वो अगर बेस लाइन से वो यहाँ तक तो पहुँच जाता है, लेकिन उसका मेरिट यहाँ कहीं है। तो ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा माली ताउन की ज़रूरत है। मेरी इस सिलसिले में जो मुखय्यर हज़रात हैं और दर्द दिल रखते हैं उनसे ये अपील है कि खुदा के लिए आगे बढ़ें। उनके ताउन के साथ हम बहुत सारे घरों में ना सिर्फ ज़िंदगियों के चिराग जला सकते हैं, ना सिर्फ उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और ये यकीन रखें कि जो अगर आप एक मरीज़ का इलाज कर देते हैं तो वो कहते हैं ना कि जी एक मरीज़ का ठीक हो जाने का मतलब ये कि सारी इंसानियत, उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। हम तो ये रोज़ देखते हैं कि जब मरीज़ ठीक हो जाता है तो न सिर्फ वो अपना खर्च बर्दाश्त करता है बल्कि उसकी फैमिली खड़ी हो जाती है और वो ऐसा सदका जारिया बनता है कि उसकी आने वाली नस्लें एक डिफरेंट तरह से वो परवान चढ़ती हैं। इस्लाम से मोहब्बत करने वाले
لوگ پاکستان میں موجود ہیں، بہت زیادہ ہمارے نظریات جو ہیں الگ سے الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ گلاب دیوی نام کبھی اس طرح ہوا ہے کہ حامد صاحب کبھی دباؤ ہوا ہو یا کبھی اپیل ہوئی ہو کہ گلاب دیوی کا نام چینج کر کے کچھ اور رکھ دیا جائے، اسلامی نام رکھ دیا جائے، چونکہ معاشرے میں یہ بڑی سوچ ہوتی ہے؟ ہمارا جی جب پاکستان بنا تو جو لالا لاجپت کی جو فیملی تھی وہ تو انڈیا چلی گئی، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کتنی اہمیت تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے تھے، تو انہوں نے یہاں اس وقت بیگم رانا لیاقت علی خان جو اس وقت کی ایک بڑی سوشل ورکر تھیں، وزیر اعظم کی وائف تھیں، ان کو اس کا چیئر پرسن بنا کے تو ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں اور فلنتھروپسٹ جیسے سر مراتب علی، ڈاکٹر امیر الدین، اس طرح کے لوگوں کو اس میں شامل کیا، تو اسی طرح کی مینیجنگ کمیٹی اس کو چلاتی چلی آ رہی ہے۔ اور یہ میں نے آج تک، مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا اس ہسپتال میں نے آج تک ان سارے صاحبان کی طرف سے جو دن رات اس کے لیے اپنے صرف کرتے ہیں، کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں دیکھا کہ اس کا نام بدل دیا جائے۔ مراتب علی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان کے اگر بزنس مین لوگوں کا یا پاکستان کو اس وقت سنبھالنے والے لوگوں کا ذکر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کے ذکر سے خالی نہیں ہوگا۔ ان کا کتنا کردار ہے اور یا ان کے مطلب آگے جو ان کے بچے ہیں ان کا کتنا کردار ہے؟ اس وقت جو ہمارے چیئرمین ہیں سید شاہد علی ہیں، وہ سر مراتب علی کے گرینڈ سن یعنی پوتے ہیں، جی ہاں، تو اس فیملی کا کردار اس سلسلے میں بہت زیادہ پازیٹیو رہا ہے۔ نہ صرف انہوں نے یہاں وارڈ بنائے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بے تحاشا ڈونیشنز ان کی جاری رہتی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بھی ان کا چلتا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی جو ہمارے ڈونر حضرات ہیں ان کے تعاون کے ساتھ ہی یہ ہسپتال یہاں تک آگے بڑھ سکا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ سارے مالی وسائل کے باوجود ایک دن بھی یہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ آگے کا سفر جاری ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ سر آخر میں کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو ٹی بی کے مریض ہیں اور ان لوگوں کو جو اس سے ریکور ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو جن کو کسی قسم کا مرض نہیں ہے، ان کو بچاؤ کے لیے کیا پیغام آخر میں دیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو 2-3 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہے جس کا اس کو وجہ پتہ نہیں چل رہی ہے، یا اس کا وزن کم ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے یہ مستند ڈاکٹر یہ چیک کریں گے کہ کہیں یہ ٹی بی تو نہیں ہے یا کیا بیماری ہے۔ اگر ٹی بی نکل آتی ہے تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں، اس کا مکمل علاج موجود ہے، اس کی مکمل دوائی کھانی چاہیے۔ اگر وہ کم از کم 6 مہینے اس کی دوائی کھا لے گا تو 95% امکانات ہیں کہ ٹی بی اس سے بالکل غائب ہو جائے گی، وہ اسی طرح تندرست ہو جائے گا جیسے کوئی ایسا شخص جس کو ٹی بی نہیں ہے۔ اگر وہ علاج نہیں کرتا، بچاؤ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک ٹی بی کا ایک مرض بھی مریض موجود ہے ہم سب خطرے میں، اس لیے آخری مریض تک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو مریض کا علاج کیا جائے، پھر مریض یہ خیال رکھے کہ وہ اپنے بلغم کو ہر جگہ نہ تھوکتا پھرے، منہ پہ ماسک لگائے، اس کے ارد گرد والے منہ پہ ماسک لگائیں، کھانستے ہوئے بلغم جو ہے اس کا ڈسپوزیبل ٹھیک ہو، اور سب سے اہم بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا علاج مکمل کر دیں۔ جس کی ویسینٹی میں مریض ہے ان کے گھر پہ کام کرنے والا ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کی دکان پہ کام کرنے والا ہے، یہ ہماری ایز سوسائٹی، ایز ہیومن بینگ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مریض کا علاج کریں، اور یقین کریں کہ کسی بھی کونے میں اگر کوئی اپنا علاج کروانا چاہ رہا ہے اسے دوائی کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کہیں مشکل ہو تو گلاب دیوی ہسپتال حاضر ہے، یہاں تشریف لیں یا ان کا پورا علاج ہوگا، لیکن اس کو علاج پورا کروانا ہے۔ ہمارے یہاں غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ تکلیف کا علاج کراتے ہیں، بخار ٹھیک ہوتا ہے دوائی چھوڑ دیتے ہیں، کھانسی ٹھیک ہوتی ہے دوائی چھوڑ دیتے ہیں، بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی، پھر وہ نہ صرف بیماری پلتی ہے بلکہ دوائیوں سے نکل جاتی ہے۔ بالکل جی، خدا کے بندے تو ہیں، ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لالا لاجپت رائے نے اپنے پیاروں کے لیے جو اقدام کیے، آج گلاب دیوی ہسپتال یہاں پر موجود ہے، اور ڈاکٹر حامد حسن صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے کیا کیا وسائل اور کیا کیا مسائل ہیں یہاں پر اور کیا 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 جاتا ہے۔ آپ نے اس تمام ویڈیو میں دیکھا۔ آپ اگر ہماری آواز سن رہے ہیں، اگر آپ کس طرح سے بھی اس شمع کو روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو لازمی کردار ادا کیجیے گا۔ اجازت دیجیے شارق علی کو، اللہ نگہبان۔